اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں نقل کی گئی ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اس باب توکل کے باب میں نقل فرماتے ہیں۔ اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو توکل کا حکم دیا ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرو۔ توکل یقین کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو، کوئی گمان نہ ہو، شک شبہ اس سے خالی ہو تو اس کو توکل کہتے ہیں۔ اور توکل کی اسلام میں حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان اس سے جو کچھ ہو سکتا ہے اپنی طاقت کے مطابق، استطاعت کے مطابق اسباب اختیار کرے اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے۔ یہ معنی توکل کا نہیں کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور کوئی کام نہ کرے اور یہ سمجھے اور یا یوں کہے کہ میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، تو یہ توکل کی حقیقت نہیں ہے۔ توکل اسے کہتے ہیں کہ جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کرو اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کر دو۔ تو اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، ایک شخص اسباب پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے، یہ بھی توکل کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ اسباب کا اختیار کرنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ ورنہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنی ایک سنت بنائی ہے، ایک طریقہ بنایا ہے کہ تم اس طرح کرو گے تو اس کا نتیجہ اس طرح نکلے گا۔ زمین میں بیج ڈالو اور بیج بونے کے بعد پھر ہل چلاؤ، فصل کو پانی دو، اس کے بعد پھر وہ فصل اگائے گی، اس میں سے اناج نکلے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت تو قادر مطلق ہے، بغیر زمین میں ہل چلائے ہمارے اور بغیر زمین میں بیج بوئے اللہ رب العزت اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ ہمیں بغیر فصل کے اناج عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے رزق نہیں دیا تھا، من و سلوہ کون سی محنت تھی ان میں ان کی؟ اللہ رب العزت نے ان کے لیے رزق کا انتظام کیا تھا، انہیں من اور سلوہ ملتا تھا اور وہ بغیر ان کے محنت کے ان کو ملتا تھا۔ تو ہمیں جس کام کا حکم دیا ہے وہ ہم کریں، اس کے بعد پھر اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ہمیں حکم دیا زمین میں بیج بو، پانی ڈالو، ہل چلاؤ، ہاں یہ تمہارا کام ہے، اس سے آگے تم نہیں کر سکتے ہو، وہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ پھر اس زمین سے اللہ اس فصل کو اگاتے ہیں، یہ تمہاری طاقت میں نہیں ہے۔
بہرحال ہمیں حکم دیا ہے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرو، اسے توکل کہتے ہیں۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث یہاں پر نقل کی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر بعض امتیں، گزشتہ امتوں میں سے بعض امتیں مجھ پر پیش کی گئی، یعنی اس کا انکشاف مجھ پر کیا گیا، تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی ہے اور اس کے ساتھ چھوٹی سی ایک جماعت ہے، وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک نبی ہے اور اس کے ساتھ ایک یا دو آدمی ہیں، اس کی امت میں سے ایک یا دو ہی آدمی اس کے امتی ہیں، اور میں نے ایسا پیغمبر بھی دیکھا جس کے ساتھ کوئی شخص نہیں تھا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے، تو مجھے یہ خیال ہوا اور میں یہ سمجھا کہ یہ میری امت ہے، تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کی قوم ہے، لیکن آپ افق پر دیکھیں، آسمان کے کنارے پر دیکھیں، تو میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑی جماعت مجھے نظر آئی۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ آسمان کے دوسرے کنارے پر دیکھیں، میں نے دوسرے کنارے پر دیکھا تو وہاں بھی ایک بہت بڑی جماعت مجھے نظر آئی، اور مجھ سے کہا گیا ہاذی امتک، یہ آپ کی امت ہے، یدخلون الجنت ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب، اور آپ کی امت میں 70,000 ایسے خوش نصیب اشخاص ہوں گے جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور پھر آپ اس مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ نے یہ حدیث آپ سے سنی، اور پھر وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ 70,000 اشخاص خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ تو بعض صحابہ کہنے لگے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ہے، جو آپ کے صحابہ ہوں گے، اس لیے کہ ان کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں عطا فرمائی ہے۔ بعض کہنے لگے کہ فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، کہا کہ جو مسلمان پیدا ہوئے ہوں گے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہیں کیا ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اور دیگر وجوہات صحابہ نے بیان کی، اور آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ یہ 70,000 خوش نصیب لوگ کون ہوں گے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور آپ نے دیکھا کہ صحابہ اس مسئلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا تم کس بات میں گفتگو کر رہے ہو؟ انہوں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن میں یہ باتیں، یہ صفات پائی جاتی ہوں گی، اور آپ نے وہ صفات ارشاد فرمائی، ہم الذین لا یرقون، جو رقیہ نہیں کرتے، یعنی غلط قسم کے تعویذ، گنڈے اور منتر جھاڑ پھونک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ولا یسترقون، اور نہ وہ کسی اور سے اس قسم کے کام کرواتے ہیں، رقیہ کرواتے ہیں، اور ولا یتطیرون، نہ وہ پرندوں سے بدفعلی لیتے ہیں،
وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ ہر وہ کام جس سے اللہ پر اعتماد اور توکل خراب ہوتا ہے، اس میں یہ 4 باتیں حضور پاک علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہے کہ وہ نہ رقیہ کرتے ہیں، یعنی غلط قسم کے تعویذ گھنٹے اور منتر جھاڑ پھونک سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں وہ جو تعویذ گنڈے ہوتے تھے وہ شرکیہ الفاظ پر مشتمل ہوتے تھے، لوگ کرتے بھی تھے، کرواتے بھی تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اسے منع فرمایا کہ یہ توکل کے خلاف ہے۔ اسی طرح بد فالی لینا پرندوں سے، یہ بھی توکل کے خلاف ہے۔ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ نہ جاہلیت کے زمانے کی جھاڑ پھونک اور منتروں سے اور اس قسم کے غلط تعویذات سے تمہیں کوئی نفع ہو سکتا ہے، نہ پرندوں سے بد فالی لینا۔ زمانہ جاہلیت میں پرندہ اڑایا جاتا تھا، اور اگر وہ دائیں طرف چلا جائے تو اچھی فال لیتے تھے، اور بائیں طرف چلا جائے تو بری فال لیتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے بد فالی سے منع فرمایا ہے۔ اچھے فال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اچھا فال لے سکتے ہیں لیکن بد فالی نہیں لے سکتے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنی چاہیے، بعض لوگ اس مسئلے میں افراط میں مبتلا ہے، بعض لوگ تفرید میں مبتلا ہے۔ بعض لوگ تو تعویذ گنڈوں میں اتنے آگے چلے گئے ہیں، اتنے آگے چلے گئے ہیں مسلمان، اور عوام کا ذہن یہ بنا دیا ہے کہ جی یہ جو تعویذ گنڈے ہیں انہی میں اسی سے سب کچھ ہوتا ہے، اور وہ پورا کا پورا دین تعویذ گنڈوں پر مشتمل کر دیا انہوں نے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی سب سے بڑا مولوی، سب سے بڑا بزرگ، سب سے بڑا عالم وہ ہے جس کی تعویذ کاٹ کرتی ہو۔ یہ فلاں بہت پہنچا ہوا ہے، اس کا تعویذ لے لو تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دین اور کسی چیز کا نام نہیں، بس تعویذ کا ہے، اور جناب کیا ہے انہی چیزوں کا نام انہوں نے دین سمجھا ہوا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو دوسری طرف انتہا اور انہوں نے کر دی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی صحیح تعویذ بھی ہو، صحیح جناب دم ہو، صحیح تعویذ ہو، وہ اس کو بھی شرک کہتے ہیں۔ تو ایک طرف تو انہوں نے صحیح چیز کو شرک کہنا شروع کر دیا، دوسری طرف کی انتہا یہ ہے کہ انہوں نے جناب کیا ہے تعویذ گنڈوں کو جناب کیا ہے بس دین اسی کو سمجھ لیا ہے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ ہمیں اعتدال میں رہ کر ہر بات کو سمجھنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو رقیہ یا جو تعویذ، جو تمائم مشرکین اپنے گلوں میں ڈالتے تھے، جو تعویذ ڈالتے تھے، اس میں غیر اللہ سے مدد طلب کی جاتی تھی، اس میں شرکیہ الفاظ ہوتے تھے۔ اسلام میں اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ نہ کوئی شخص خود شرک کر سکتا ہے، نہ کسی سے شرک کروا سکتا ہے، نہ ایسے تعویذ خود پہن سکتا ہے، نہ کسی سے اپنے لیے بنا سکتا ہے۔ اسلام میں یہ منع ہے۔ البتہ وہ تعویذ جس میں اللہ کے نام ہو، جس میں قرآن ہو، احادیث کے اندر جو دعائیں منقول ہے وہ ہو، اس کا استعمال غلط نہیں ہے۔ چنانچہ وہ دم اور وہ رقیہ اور وہ تعویذ جو قرآنی آیات
اور احادیث پر مشتمل ہو اس کا انکار کرنا غلط ہے، اور جو تعویذات شرکیہ چیزوں پر مشتمل ہو اس کو ماننا غلط ہے۔ یہ ہے درمیان کا راستہ۔ چنانچہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ احادیث میں بہت سی دعائیں بتائی گئی ہیں پڑھنے کے لیے، صبح یہ دعا پڑھو، شام کو یہ دعا پڑھو۔ ایک روایت میں آتا ہے، امام نووی نے وہ روایت نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی صبح اور شام کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اب یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اسی طرح دیگر اور بہت سی دعائیں بتائی ہیں جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو شفا عطا فرماتا ہے، بندوں کی پروٹیکشن کرتا ہے۔ یہ رقیہ جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کوئی ایسی دعا پڑھنے لگے جس میں شرکیہ الفاظ ہو تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح تعویذ میں یا رقیہ میں وہ بھی ہو سکتا ہے جو لکھی ہوئی ہو اور اسے گلے میں ڈال دیا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی شرکیہ الفاظ نہ ہو، قرآن کریم کی آیت ہو یا احادیث کے اندر جو دعا منقول ہے وہ ہو۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی کہ اگر کوئی شخص نیند میں ڈرتا ہو، سوتے وقت کسی کو ڈر لگتا ہو تو یہ دعا پڑھا کرے۔ اب نیند کے ڈر سے حفاظت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بتائی اور صحابہ کو بتائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعذابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، یہ دعا بتائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی اور یاد کر لی، اور انہوں نے آ کر اپنی اولاد کو بھی یہ دعا یاد کرائی۔ ان کی اولاد میں جو بڑے تھے انہوں نے وہ دعا یاد کر لی، جو چھوٹے تھے چنانچہ حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ جو صحابی ہے، انہوں نے وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی تھی نیند میں ڈر سے حفاظت کے لیے، جن بچوں کو یاد نہ ہو سکی انہوں نے وہ دعا کاغذ میں لکھی، اور لکھنے کے بعد وہ تعویذ ہی بنایا، اس لیے کہ کاغذ میں دعا لکھنے کے بعد اس کو جب آپ گلے میں پہنیں گے تو تعویذ ہی تو ہے، اور انہوں نے لکھنے کے بعد اس کی دعا کو لکھا اور تعویذ بنایا اور اپنے بچوں کے گلوں میں ڈال دیا۔ چنانچہ یہ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تمائم کو شرک کہا ہے وہ اس سے مراد وہ تعویذات ہے جو زمانہ جاہلیت میں مشرکین کیا کرتے تھے، لیکن جو تعویذ اور جو دم صحابہ نے کیے ہیں اس کو ہم شرک نہیں کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بیلنس میں رہنا پڑے گا اور اس درمیان والے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا کہ ہوتا تو سب کچھ اللہ سے ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اسے اختیار کریں، اور ان صحیح دم اور صحیح تعویذ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی بیمار ہو جائے اور وہ ڈاکٹر سے اپنا علاج کرائے۔ بیمار کو حکم یہ ہے کہ وہ علاج کرائے، دوائی لے۔ اب شفا اللہ نے رکھی ہے دوائی میں بذات خود شفا نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے تو شفا ملتی ہے، اللہ نہیں چاہتا تو شفا نہیں ملتی۔
دو آدمی ہیں ایک جیسے بیمار ہیں، ایک ہی بیماری دونوں کو لگی ہے، ایک جیسی دوائی دونوں کھاتے ہیں، ایک کو اللہ اس دوائی سے شفا دے دیتا ہے، دوسرے کو اللہ نہیں دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوائی میں اگر شفا ہوتی تو دونوں کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دم بتائے ہیں، جو رقیہ بتایا ہے، وہ ہمیں ہمارا کام ہے اس کو پڑھنا اور شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ پہ بھروسہ کرو۔ ایک صحابی ہے عکاشہ ابن محسن، وہ فرمانے لگے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے رسول دعا کیجئے اللہ مجھے بھی ان 70,000 میں سے کر دے جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، عکاشہ تو بھی انہی میں سے ہے، تو بھی انہی 70,000 میں سے ہے جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے۔ یہ دیکھ کر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کرے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، اس معاملے میں عکاشہ تم سے بازی لے گیا۔ وہ جو وقت تھا وہ قبولیت کا وقت تھا، اس میں عکاشہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے لیے وہ فضیلت حاصل کر لی، اب وہ تم سے بازی لے گیا ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توکل، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔